بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ غم اور صدمہ کرنا رضا بالقضاء کی منافی نہیں۔ فرمایا کہ اب ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی غم یا صدمہ پیش آ جائے تو اس غم اور تکلیف پر رونا صبر کے منافی اور خلاف نہیں اور گناہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے، رونا بھی جائز ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع کریں کہ ایک طرف فیصلے پر راضی بھی ہوں اور دوسری طرف غم اور صدمے کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ غم اور صدمے کا اظہار الگ چیز ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے غم اور صدمہ بھی ہے، اور اس غم اور صدمہ کی وجہ سے ہم رو بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، حکمت پر مبنی ہے، لہذا رضا سے یعنی عقلی طور پر انسان یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک مریض ڈاکٹر سے آپریشن کرانے کے لیے ہسپتال جاتا ہے اور ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے اور اس کی خوشامد کرتا ہے کہ میرا آپریشن کر دو۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا تو اب یہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، ہائے ہائے کر رہا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کو رنج اور صدمہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کو آپریشن کی فیس بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جتنے صدمے پیش آتے ہیں یا پہنچتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا آپریشن کر رہا ہے۔ اب اگر ان تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو تو اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے، لہذا عقلی طور پر اگر یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پھر انسان اس صدمے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم کرے، روئے چلائے، تو اس پر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تاجر شخص اس بات کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میرا فلاں سودا ہو جائے تو اس کے ذریعے میں بہت نفع کما لوں گا، یا ایک شخص کسی عہدے یا منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلاں منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ اب اس سودے کے لیے یا اس منصب کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دوسروں سے بھی دعائیں کرا رہا ہے، لیکن جب سب کام مکمل ہو چکے اور قریب تک کہ وہ سودا ہو جائے یا وہ ملازمت یا عہدہ اس کو مل جائے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا یہ نادان اور بے وقوف بندہ اس سودے کے یا اس منصب کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ سودا یا یہ منصب اس کو حاصل ہو گیا تو مجھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ اس سودے یا اس عہدے کے نتیجے میں یہ گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں مجھے اس کو جہنم میں دھکیلنا پڑے گا، اس لیے یہ منصب، یہ سودا اس سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے والا تھا یا وہ عہدہ ملنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی اور وہ سودا نہیں ہوا یا وہ عہدہ نہیں ملا۔ اب یہ شخص رو رہا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے بیچ میں آ کر میرا کام بگاڑ دیا اور اب اس بگاڑ کو دوسروں کی طرف منسوب کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو کچھ کیا وہ اس کے خالق اور مالک نے کیا ہے اور اس کے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ اگر یہ عہدہ مل جاتا تو جہنم کے عذاب میں
مبتلا ہوتا۔ یہ ہے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ جس پر عقلی طور پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ عقیدہ کے اعتبار سے تو ہر مومن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، لیکن اس ایمان کا اثر عموماً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا، اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزو بناؤ، اور اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو، اور اس کو یاد رکھو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کہ میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا تھا، اس لیے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی زیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو۔ لہٰذا اس عقیدے کو اس طرح حال بنا لیں کہ جب کبھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے اندر چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دنیا میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہم سب کا حال بنا دے۔ دیکھیے، صدمہ اور غم اور چیز ہے، یہ تو ہر شخص کو پیش آتی ہے، لیکن ایک ہے پریشانی، وہ یہ کہ آدمی اس غم اور صدمہ کی وجہ سے بے تاب اور بے چین ہے، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ شخص اس فیصلے پر عقلی طور پر راضی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو چین اور سکون کیسے حاصل ہو؟ اور جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے میرے اختیار سے باہر تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، ایسے شخص کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ غم اور صدمہ ضرور ہوگا لیکن پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔